ایک تابعی ہیں جن کا نام حضرت ربیع ہے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب باتیں کرنے کے دوران کسی آدمی کی غیبت شروع ہو گئی۔ مجھے یہ بات بری لگی، ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں۔ چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اس لیے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اسے کو روکے، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو بلکہ اٹھ کر چلا جائے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا اب اس مجلس میں غیبت کا موضوع ختم ہو گیا ہوگا، اس لیے میں دوبارہ اس مجلس میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر غیبت شروع ہو گئی۔ لیکن اب میری ہمت کمزور پڑ گئی اور میں اس مجلس سے نہ اٹھ سکا، اور غیبت وہ لوگ کر رہے تھے، پہلے تو ان کو سنتا رہا اور پھر میں نے خود بھی غیبت کے ایک دو جملے کہہ دیے۔ جب اس مجلس سے اٹھ کر گھر واپس آیا تو رات کو سویا تو خواب میں انتہائی سیاہ فام آدمی کو دیکھا جو ایک بڑے سے تشن میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ سیاہ فام آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا کہ میں مسلمان آدمی ہوں، خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا نہیں، یہ تمہیں کھانا پڑے گا، اور پھر زبردستی اس نے گوشت کے ٹکڑے اٹھا کر میرے منہ میں ٹھونسنے شروع کر دیے۔ اب میں منع کرتا رہا اور وہ ٹھونستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے متلی اور کے آنے لگی، مگر وہ ٹھونستا جا رہا تھا۔ پھر اسی شدید اذیت کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا بدبو اور خراب ذائقہ تھا، وہ ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور 30 دن تک میرا یہ حال رہا کہ جس وقت بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کا ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو جاتا۔ اسی واقعے سے اللہ رب العزت نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ ذرا سی دیر میں نے مجلس میں غیبت کر لی تھی، اس کا برا ذائقہ میں 30 دن تک محسوس کرتا رہا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعبیر بڑی سخت فرمائی ہے۔ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی برا عمل ہے۔ اب انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ غیبت تو زبان کے چند بول ہیں، چند جملے ہیں، چند الفاظ ہیں، اور دوسری طرف زنا تو کسی کی عصمت دری کرنا ہے، کسی کی عزت کو لوٹنا ہے، کسی کی عزت کو پارا پارا کرنا ہے، تو یہ کیسے جو ہے غیبت جو ہے وہ زنا سے برا ہو سکتا ہے؟ تو اس کی علماء کرام نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک جواب یہ دیا ہے چونکہ انسان زنا کرنے والا، اس کے دل میں کبھی نہ کبھی ندامت پیدا ہو سکتی ہے، کبھی نہ کبھی وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر وہ اس بات پر آ جائے گا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن جو شخص غیبت کرتا ہے وہ غیبت کو حق سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی برا مرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس جیسے برے مرض سے اور اس جیسی بری بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔